نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور جس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں روزے فرض، اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے کوئی نفلی عبادت کرے، اسے دوسرے مہینوں کے فرض اور جو فرض ادا کرے گا اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھ درد کے ازالے کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو کسی کا روزہ افطار کرائے تو یہ گناہوں کی مغفرت اور نار جہنم سے آزادی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اسے اس کے برابر اجر ملے گا۔ سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی توفیق نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر اس سے بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے یا پانی پلا کر ہی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان مبارک کی برکات کو واضح کر رہا ہے۔ لفظ رمضان رمض یا رمضان سے مشتق ہے۔ رمض کے معنی جلنے اور رمضان کے معنی موسم خریف کی بارش کے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں انسانی گناہوں کی کثافتیں جلتی ہیں اور رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ دل کا گرد و غبار دھل جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی میں تبدیلی کا مہینہ ہے جو اپنے دامن میں انسان کی کردار سازی کا پورا نظام لے کر آتا ہے۔ قرآن مقدس کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ مسلمانوں کے لیے یہ روحانی بالیدگی، غریبوں کے لیے دردمندی اور معاشرتی ہم آہنگی کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنا نظام الاوقات بنائیں اور عبادات و معمولات کی پابندی کی کوشش کریں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ ہر مسلمان مرد و زن تراویح، تہجد، استغفار، اذکار مسنونہ، دعاؤں اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرے۔ رمضان مبارک میں یہ عبادات خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان پر بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک میں روزہ ہر بالغ اور صحت مند مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سامان ہدایت ہے۔ پس جو اس ماہ میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مریضوں اور مسافروں کو خصوصی رعایت دی ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں
تو سال کے باقی حصے میں روزے رکھ لیں۔ فرمان الہی ہے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے نہ کہ سختی، تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ روزہ دار صبح سے شام تک بھوک پیاس اور جائز نفسانی خواہشات پر قابو پا کر تقوی کے اصول کی مشق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزے کا عظیم مقصد قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تقوی کے فوائد قرآن مجید کے مختلف آیات پر غور و فکر سے واضح ہوتا ہے کہ تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی معاملات آسان بناتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور تکالیف کو دور کرتے ہیں، اور انسان کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اور تراویح رمضان مبارک میں روزے کی فرض عبادت کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ رات کو تراویح کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان میں تلاوت، ویسے تو سارا سال قرآن مجید پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن رمضان مبارک کو نزول قرآن سے خصوصی نسبت ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس سے دگنا ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا اور اس کے نفاذ کی کوشش کرنا بھی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں قرآن مجید کے تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے پرعزم ہونا چاہیے، اور رمضان مبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روزوں کی فرضیت کے ساتھ دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیں بے شک میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارے۔ اور رمضان المبارک میں توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں خصوصیت سے انسان کو توبہ استغفار کا التزام کرنا چاہیے۔ جو انسان خلوص نیت سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشر کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کفایہ ہے، اور اس پر مداومت کرنے سے انسان علم و حکمت اور بصیرت للہیت سے مالا مال ہوتا ہے۔ معتکف پوری دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور رضا کے حصول کے لیے اس کے دروازے پر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشر کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں لیلۃ القدر کی تلاش انتہائی نیکی ثواب کا کام ہے۔ اس میں کی جانے والی عبادت کا اجر ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عمرہ وہ عبادت ہے جو سال کے کسی مہینے میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں کیے گئے عمرے کا خصوصی اجر و ثواب ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برکات رمضان